پروگرام کشمیر کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست محمد مرتضی مغل، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی پیپلز پارٹی آجی ملک محمد میرزمان صاحب کے صاحبزادہ انیس میرزمان ملک۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے والد کی وفات کے بعد ان کا کیا لائے عمل ہے، کیا وہ سیاست میں آئیں گے، اپنے والد کے نقش قدم پر چلیں گے۔ سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے، آجی ملک میرزمان صاحب کی وفات کے بعد آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایس کے ٹی وی کا بہت بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب محمد مرتضی مغل صاحب کا اور کیمرہ مین ملک شفیق صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ملک صاحب نے ہمیشہ غریب اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بنے اور ان کی خدمات کی، ان کے ہر مشکل میں ان کے ساتھ رہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ملک صاحب کے اس مشن کو میں آگے لے کے چلوں اور ان کی طرح اپنی نیت کو بالکل صاف کر کے لوگوں کی خدمت کروں۔ میرا آپ سے دوسرا سوال ہے، کیا آپ اپنے والد صاحب کی خدمات کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں؟ ان کی خدمات کو برقرار بھی رکھوں گا اور ان کو آگے بھی لے کے چلوں گا، اپنے جناب حاجی ملک میرزمان صاحب کے چاہنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل جل کے اس مشن کو پایہ تکمیل پہنچاؤں گا۔ میرا آپ سے تیسرا سوال ہے، آپ کے والد صاحب کس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور وہ کتنا عرصہ اس سے وابستہ رہے؟ ملک صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اور عرصہ 40 سال سے وہ اسی پارٹی کے ساتھ منسلک رہے۔ کیا آپ کے والد مسلسل پیپلز پارٹی میں رہے ہیں؟ عرصہ 40 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی وابستہ رہے۔ آپ کے والد صاحب نے ضلع کونسل کے کتنے الیکشن لڑے؟ ملک صاحب نے ضلع کونسل کے 4 الیکشن لڑے، حلقہ نکیال سے ہی لڑے۔ میرا آپ سے چھٹا سوال ہے، کتنی بار وہ ضلع کونسل کے ممبر رہے؟ ملک صاحب 2 بار ضلع کونسل کے ممبر بنے، اور انہوں نے اپنے ساتھ چلنے والے چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو، انہوں نے کبھی برادریزم کو فروغ نہیں دیا، اور ہر برادری خاص کر کے غریب طبقات ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے، اور سب سے زیادہ وہ غریب طبقات کے سہارا تھے۔ جی میرا آپ سے 7واں سوال ہے، قانون ساز اسمبلی کا جو الیکشن ہوا تھا کس دور میں وہ الیکشن لڑے اور کس پارٹی کی طرف سے حصہ لیا انہوں نے؟ قانون ساز اسمبلی کا الیکشن 1990 میں لڑے اور ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ سے نوازا، اور کانکیال سے وہ ایک مضبوط امیدوار کے طور پر میدان میں اترے۔ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ 1990 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ان کے مد مقابل جو الیکشن لڑا تھا 1990 میں جو الیکشن ہوا، ان کے مد مقابل جناب سابق وزیر اعظم آزاد جموں اینڈ کشمیر سردار سکندر ایاد خان صاحب تھے۔ آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا قانون ساز اسمبلی 1990 کے الیکشن کے بعد وہ الیکشن خود لڑے یا کسی پارٹی کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا تھا؟ 1990 کے الیکشن کے بعد انہوں نے 2 بار آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا، 2011 میں جاوید اقبال بڈانوی صاحب کو میدان میں اتارا۔ میرزمان صاحب ایک بہت نہایت ہی نفیس انسان تھے، اس کے علاوہ وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ان کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہوئی تھی یا نہیں؟ 2011 کے الیکشن میں ملک صاحب انتھک کوششوں سے جاوید اقبال بڈانوی صاحب اسمبلی میں پہنچے، ان کی محنت کی وجہ سے اور سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ محبت کی وجہ سے 2011 میں ایڈوائزر ٹو پی ایم بنایا گیا، اور اس طرح انہوں نے ایڈوائزر ٹو پی ایم کی حیثیت سے لوگوں کی خدمت کی۔ آپ کے والد کا سیاست میں ایک نام ہے، اس میں آپ اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں؟ بھرپور کوشش کروں گا اور اپنے سب چاہنے والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلوں گا، اور ملک صاحب کے اس مشن کو جاری و ساری رکھوں گا۔ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ملک میرزمان صاحب غریب لوگوں کے لیے ایک مسیحا تھے، لوگوں کے ساتھ ایک ان کی ہمدردی تھی، اور بھی ان کے اس عمل کو کیا جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور اگر کوشش کروں گا کہ میں ان کے اس مشن کو پایہ تکمیل پہنچاؤں، بالکل اپنے والد محترم کی طرح
لوگوں کی خدمت کروں، ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں، ان کے ہر دکھ درد میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ میں خود سے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کروں گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے اور عوام جو ہے یہاں کی آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی، آتا کہ یہ پورے ملک میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا کی۔ اس وقت جو لاک ڈاؤن بھی جاری ہے، کچھ لوگ بہت زیادہ متاثر بھی ہوئے ہیں، خاص کر کے غریب طبقہ جو ہے نا وہ متاثر ہوا ہے۔ اس بارے میں آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے کیا لائے عمل اختیار کرنے کی تدابیر بتائیں گے؟ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے کیا گورنمنٹ نے غریب عوام کے لیے کچھ ریلیف فنڈز دیا ہے، اور اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ استاد صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ تمام لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ تمام احتیاطی تدابیر لائے عمل میں لائیں، اور سینیٹائزر اور کے بعد ماسک اور SOPs کا خاص خیال رکھیں اور قانون کی پاسداری کریں۔ آخری سوال ہے، عوام کے ساتھ اور بالخصوص اپنی برادری کے ساتھ آپ کا آگے کا جو لائے عمل ہے ہوگا؟ انشاءاللہ عوام کے ساتھ اور برادری کے ساتھ کا آپ نے پوچھا، اپنے والد صاحب کی طرح کوشش کروں گا کہ میں برادری ازم کو فروغ نہ دوں، اور برادری ازم جیسی ایک بری، اسے آپ مرض بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو فروغ نہ دوں، اور تمام قبائل چھوٹے بڑے جو بھی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلوں، کیونکہ میرے والد صاحب صرف ایک برادری کے لیڈر نہ تھے، تمام برادریوں کو ساتھ لے کر چلنے والے لیڈر تھے، اور انہوں نے تمام برادری کا بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے، اور میں بھی یہی کوشش کروں گا کہ میں تمام برادریوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی انیس میزمان ملک صاحب، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔